السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریئل سٹوریز فرام قرآن۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیکھا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی ہجرت کے بارے میں جانا۔ آج کی کہانی میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ سنیں گے۔ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا۔ ان کا ذکر ایمان، قربانی اور اللہ کے ساتھ خلوص کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمرود بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں نمرود کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، البتہ قرآن مجید میں نمرود کا مختصر ذکر کیا گیا ہے، لیکن احادیث اور اسلامی روایات میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس نے بادشاہی کا دعویٰ کیا وہ نمرود تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگ کسی میلے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگوں نے واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے بڑے بت سے پوچھو۔ جب اس بات کی خبر نمرود تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ان سے مناظرہ کیا۔ نمرود نے دعویٰ کیا کہ وہ زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور یوں وہ دعویٰ کرنے لگا کہ اس نے زندگی اور موت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت دکھانے کے لیے کہا کہ اگر وہ واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اس بات پر نمرود عاجز ہو گیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ نہ جیت سکا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے اور وہ محفوظ رہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 258 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس بات پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے،
اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ تب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نمرود نے اپنے آپ کو خدا سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں ان سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اور طاقت کا ثبوت دیتے ہوئے نمرود کو چیلنج کیا، جس کا نمرود کو کوئی جواب نہ آیا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں توحید کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سبق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی اور نمرود کے غرور کی شکست ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ سچائی اور حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے تمام واقعات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر توریت اور بائبل کے ریفرنسز سے بھی دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ اسی طرح کی مزید اچھی ریئل سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔